السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 54 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ فَمِن نون ساکن کا اظہار ہے، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، غنہ کریں گے۔ من نون ساکن کا یہاں اظہار ہے، مد اصلی ہے، بھی مد اصلی ہے، ومن نون ساکن کا اظہار ہے، ہم یہاں بھی میم ساکن کا ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ من یہاں نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، صد کو موٹا ادا کریں گے، عن نون ساکن کا اظہار ہے، جب وقف کریں گے ہا کو بھی ساکن کریں گے، عن، ٹھیک ہے جی۔ وکفا مد اصلی ہے، بجہنم نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، سعی عین کو واضح نکالنا ہے، یا مدہ ہے، را وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار ہوگا۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب اللهم لا تجعلنا منهم إن الله كان عزيزا حكيما۔ ان الذین نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، کوئی بھی غنہ ہو، اخفاء کا ہو، ادغام کا ہو، اقلاب کا ہو، یا نون مشدد میم مشدد کا ہو، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ذی یا مدہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، یا مد اصلی ہے، نا الف مدہ ہے، سو وولین ہے، نص صاد کو موٹا ادا کریں گے، لی یا مدہ ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، نا الف مدہ ہے، یہاں نون تنوین کا اخفا ہے باریک، کلما الف مدہ ہے، نوجت واد کو موٹا ادا کریں گے، جو لو و مدہ ہے، ہم بدل یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، اچھا جی، نا مد اصلی ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، جو لو و مدہ ہے، دن نون تنوین کا اظہار ہے، غی غین کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ہا مد الف مدہ ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہلے میں نے پڑھا تو یہاں تک میرا سانس پہنچا، میں نے یہاں وقف کر دیا، اب یہاں کوئی بھی وقف کی علامت نہیں ہے، کوئی وقف نہیں بنتا، تو پھر میں نے دوبارہ اس کو یہاں سے کلما سے پڑھا اور یہاں تک مکمل جو ہے وہ میں نے وقف کیا، ٹھیک ہے جی۔ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور یہ جو قلی کی علامت ہے، یہ الوقف اولا کا مخفف ہے، یہاں وقف کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، کا الف مدہ ہے، عزی یا مدہ ہے، زن نون تنوین کا اظہار ہے، حقی کی یا مدہ ہے، ما الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے جب وقف کریں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ
لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. اچھا جی، ذیہ مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، نوہ مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، حا مد اصلی ہے، یہاں دال کو ہلا کے پڑھیں گے، خا کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور مد اصلی ہے، تین یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہے، تج جیم کو ہلا کے پڑھیں گے، ری را کو باریک پڑھیں گے، یہ مدہ ہے، مین نون ساکن کا باریک اخفا ہے، تحتها الانہار یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ہا مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، خا مد اصلی ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، دی یا مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، ہا ابدا یہاں ہا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، فی یا مدہ ہے، ہا از یہ مد جائز ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ جائے تو وہاں مد جائز ہوتی ہے جس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہوتی ہے. اچھا جی، از یہاں زا کو سٹی سے ادا کریں گے، وا مد اصلی ہے، جم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مطہر را کو موٹا ادا کریں گے، توں یہاں طا بھی موٹا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، طا کو ہاتھ سے سختی سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، مطہر را کو بھی موٹا ادا کریں گے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ند دال پہ قلقلہ کریں گے، خا کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، وا کو موٹا ادا کریں گے اور یہاں نون تنوین کا موٹا اخفا ہے، ولی وا کو موٹا، لی یا مدہ ہے، لا وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، نون تنوین کا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، مد اصلی ہے، یا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، تو اد الامانہ یہ دونوں جگہ مد اصلی ہے، الی اہلہا. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، حروف مدہ کو بھی اور یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش جو حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں ان کو بھی مد اصلی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ کو میں واضح کر دیتا ہوں تو باقی میں اس کو مد اصلی کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ بات یاد رکھیں. الا پہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے، اور 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، ہا کو واضح نکالیں گے، ہا الف مدہ ہے، وَإِذَا الف مدہ ہے، حکم میم ساکن کا اظہار ہے، تم یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار کے برابر، بئی یا لین ہے، نن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، تحکمو مو مدہ ہے، بالعدل جب وقف کریں گے لام کو بھی ساکن کریں گے، ٹھیک ہے، دال پہ قلقلہ ہے، دال کو ہلا کے پڑھیں گے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، یہاں لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، نعما میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، یعظو وا کو موٹا ادا کریں گے، کم بہ یہاں میم ساکن کا اخفا ہے اور جب وقف کریں گے ہا کو ساکن کر دیں گے، ملانے کی صورت میں مد اصلی. اچھا جی، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، یہاں لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، کا الف مدہ ہے، سمی یا مدہ ہے، عام نون تنوین کا یہاں اقلاب ہو رہا ہے، غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، بصی صاد کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، را یہ جب وقف کریں گے اس کو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے. يا أيها الذين آمنوا
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اچھا جی، یہاں پہ مد جائز ہے، ایہا الذی ذی یہ مد ہے، مد اصلی ہے، نو پہ بھی مد جائز ہے، اطیع طا کو موٹا ادا کریں گے، یہ مدہ ہے، اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے اور مد اصلی ہے، واطیع طا کو موٹا یہ مدہ، الرسول را کو موٹا، سو مدہ ہے، واولی الامر یہاں میم ساکن کا اظہار غنہ نہیں کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے، منکم یہاں نون ساکن کا باریک اخفا ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، فَإِن نون ساکن کا یہاں باریک اخفا ہے، تنا الف مدہ کے قائم مقام یعنی کہ مد اصلی ہے، زعتم یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، فی یہ مدہ ہے، شی یہ لین ہے، ان نون تنوین کا یہاں باریک اخفا ہے، فَغُدُّوهُ اور کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، الی اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اور یہ مد اصلی ہے، والرسول را کو موٹا ادا کریں گے، سو مدہ ہے، ان نون ساکن کا باریک اخفا ہے، کن نون ساکن کا یہاں بھی باریک اخفا ہے، تم میم ساکن کا اظہار ہے، تؤمنون یہاں حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، نو مدہ ہے، باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، والیوم الآخری یا یو وولین ہے، مل یہاں آ جو ہے مد اصلی ہے، خواہ کو موٹا ادا کریں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے، جب وقف کریں گے را کو باریک پڑھیں گے، یعنی کہ وقفاً وصلاً ملانے کی صورت میں بھی اور وقف کی صورت میں بھی را باریک پڑھی جائے گی، ذا مد اصلی ہے، خی لین ہے، خواہ کو موٹا ادا کریں گے، اور نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، وی ہے مدہ ہے، لا یہاں الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں ایک دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بارہا اس بات کو جو ہے وہ مینشن کیا ہے کہ ترجمہ بھی آپ سیکھا کریں، قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ لازمی پڑھنے کی کوشش کیا کریں، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ کیا کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم اپنے حکمران کی بات کو مانو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، امیر کی اطاعت کرو۔ اچھا، یہاں آگے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تمہارا کسی معاملے میں جو اختلاف ہو جائے، کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر اس کو کیا کرنا کیا ہے؟ اس کا حل تلاش کرنا ہے کس سے؟ قرآن اور حدیث سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فَرُدُّوهُ تو اس کو لوٹا دو، إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ یہاں نہیں کہا اولی الامر منکم، اوپر کہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور حاکم وقت کی، امیر المومنین کی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے، کسی بات پہ بحث چھڑ جائے، تو پھر جو اگر جج تم نے ماننا ہے تو پھر وہ قرآن کو مانو اور اللہ کے نبی کے فرمان کو مانو، اس مسئلہ کو، اس بات کو، جس بات پہ بحث ہو رہی ہے اس کو اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، یعنی کہ قرآن و حدیث سے فیصلہ کرواؤ اپنی ہر بات کا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سمپل سی بات ہے کہ ہر انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث پہ چلے، جو قرآن میں ہے، جو اللہ کے نبی کے فرامین میں ہے وہی مانے، ٹھیک ہے جی۔
अपनी तरफ से, अपने किसी बड़े की तरफ से कोई भी बात को जो है ना वो फाइनल ना समझे जब तक कुरान और हदीस से उसका सबूत ना मिले। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है और इससे बंदा गुमराहियों से बच जाता है। अल्लाह ताला राह मुस्तकीम, सीधा रास्ता जो है वो दिखाते हैं इंसान को, अगर वो कुरान और हदीस पे चलता है। अगर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, यानी कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो, क़यामत के दिन पर ईमान लाते हो, तो आपने उस मसले को जिसमें तुम इख्तिलाफ कर रहे हो, तनाज़ा हो चुका है, उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। ठीक है जी, तो ये बड़ा बेहतरीन जो है एक फार्मूला है हमारे तमाम मसाइल के हल के लिए। तो इसलिए मैं आपको यही बात कहता हूँ कि आप जितना मैं पढ़ाऊँ उसका तर्जुमा भी पढ़ने की कोशिश किया करें। बहुत से मसाइल का हल कुरान और हदीस में मौजूद है, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए एक ये दस्तूर हयात है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमने पढ़ा है, अल्लाह के फजल व करम से रुबा हमारा हो चुका है, एक पाव, यानी कि 4 हिस्से होते हैं ना पारे के, एक हिस्सा हमने पढ़ लिया है। अब मुकम्मल तिलावत समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु व कफ़ा बिजहन्नम सईरा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारन कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गयरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदन लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल। इन्नल्लाह निअम्मा यअज़ुकुम बिह। इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीअुल्लाह व अतीअुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है अल्लाह के फजल व करम से 1 कम 60 आयत तक। तो इंशाल्लाह आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।